بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عاطف عوان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ملتان ڈیجیٹل۔ گزشتہ چند دنوں سے جاری ٹینشن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے، جس پر شام 4:30 بجے سے عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ سیز فائر کیسے ہوا؟ امریکی حکومت، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکرٹری خارجہ اور ان کے نائب صدر، یہ انگیج کیا انہوں نے پاکستان کی عسکری، سیاسی اور انڈیا کی عسکری سیاسی قیادت کو، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ مذاکرات مسلسل جاری تھے، جس کی بنا پر آج پاکستان کی طرف سے بھارت کو بھرپور جواب دینے کے بعد اس میں شدت آ گئی۔ گو کہ کل تک کہا گیا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے معاملے ہیں، آپ لوگوں کے معاملات ہیں، انہیں خود نپٹائیے، لیکن جب آج پاکستان نے بھرپور طریقے سے جواب دیا، پاکستانی فورسز نے، پاکستانی فضائیہ نے بھرپور جواب دیا، تو پھر بین الاقوامی دنیا دوبارہ اس موڈ پر آ گئی، اور پھر امریکہ اور دوسرے قریبی ممالک جو ہیں انہوں نے کوشش کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت سیز فائر پر رضامند ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے ٹویٹ کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے مجھے خوشی ہے کہ دونوں ملکوں کی قیادت نے دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے بھی ٹویٹ کر دیا، پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کے انڈین ہم منصب، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا، اور اس کا بالآخر یہ جو ٹینشن کی صورتحال تھی یہ ختم ہو گئی۔ اس وقت جو گفتگو کرنے کا مقصد ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اس جنگ سے کس کو حاصل کیا ہوا۔ انڈیا کو، ابھی رائٹرز کی ایک خبر دیکھ رہا تھا، رائٹرز کا ایک فگر دیکھ رہا تھا، تو اس میں بتایا گیا کہ صرف 2 دنوں میں انڈیا کو 82 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ کتنے؟ 80 کے قریب، 80 سے زائد بلکہ ڈرونز، ان کے اسرائیلی ساختہ ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائے گئے۔ 5 طیارے، جن میں 3 رافیل طیارے اور دوسرے 2 طیارے شامل تھے، وہ گرے۔ ان کی سٹاک مارکیٹ 2 سال کی کم ترین سطح پر بڑا کریش ہوا۔ ان کا امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 1.4% کم ہو گیا۔ ان کی کرنسی کو جو ہے وہ زوال آنا شروع ہو گیا۔ پاکستان میں کیا ہوا؟ میں اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب پوچھیں کیوں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں؟ کہ ہم لوگ ان دنوں میں ایک مضبوط اور متحد قوم کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اگر بھارتی وزیر اعظم یہ جارحیت نہ کرتا، یہ بے وقوفی نہ کرتا، تو ہماری قوم جو اندرونی اختلافات کا شکار تھی پچھلے کچھ عرصے میں، وہ ایک پیج پر نہ آتی۔ ہماری فورسز، ہماری قوم اس بھارتی جارحیت کے خلاف اکٹھی ہو گئی اور سب متحد ہو گئے۔ پاکستان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہو گیا، قوم فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ دوسری جانب پاکستانی حکومت اور پاکستانی فورسز کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا دفاعی نظام کہاں کھڑا ہے، ہم سے 10 گنا بڑے ملک کا دفاعی نظام کہاں کھڑا ہے۔ ہماری فورسز نے، ہماری حکومت نے سیاسی حکمت عملی، جنگی حکمت عملی کا بہترین مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 4 دن تک انتظار کیا، عالمی برادری کو انگیج کیا، سفارتکاری کے حوالے سے عالمی برادری کو انگیج کیا، انہیں بھارت کا اصل رخ دکھایا، اس کا اصل چہرہ دکھایا، اور خود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے انہیں ہمارے اندر سے، ہماری فورسز کو، ہماری حکومت کو کافی پریشر کا بھی سامنا کرنا پڑا عوام کی طرف سے کہ جی فوری جواب کیوں نہیں دیا گیا۔ تو فوری جواب اسی لیے نہیں دیا گیا کہ بین الاقوامی سفارتکاری کا چینل ایکٹیو کیا گیا، بھارت کو ایک دفعہ ایکسپوز کیا گیا عالمی دنیا کے سامنے، اور دوسرا پاکستان کا دفاعی نظام بتایا گیا کہ ہم کتنے مضبوط بنیادوں پر کھڑے ہیں، اور بھارت کتنی کمزور بنیادوں پر، جو رافیل طیاروں، S-400 روسی نظام، بیلسٹک میزائل نظام جو ہے وہ، ان کا فضائی نظام، ان کا میزائلوں کا نظام، ان کا ڈرونز کا نظام سب ایکسپوز ہو گیا۔ پاکستان کے لیے یہ 4 دن بہت اچھے گزرے ہیں۔ گو کہ جنگ جو ہے وہ کسی صورتحال میں قابل قبول نہیں ہوتی، اور اس کا
عام عوام کو، انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے لیے یہ سب سے اچھا ثابت ہوا کہ ہم بطور قوم متحد ہو گئے، اور بطور قوم ہم پھر وہی 65 والے جذبے کے ساتھ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہماری فورسز طاقتور ہوئیں، ان کا مورال بلند ہوا، ہماری حکومت کا مورال بلند ہوا، اور ہمیں یہ محسوس ہوا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری حکومت اور ہماری فورسز جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں، وہ دفاع وطن کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ سیاسی تدبر اور حکمت عملی کا ایک شاندار مظاہرہ تھا جو ہماری فورسز اور ہماری حکومت نے کیا۔ ہمارے لیے یہ جنگ اچھی ثابت ہوئی۔ بھارت والوں، یہ تم سوچو، میجر گورو آریہ، اب تم سوچو کہ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیا نقصانات ہوئے ہیں، تمہاری سٹاک مارکیٹ کہاں گئی، تمہاری معیشت کہاں گئی، یہ سوچنا اب آپ لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا، ہماری قوم کے لیے بہت اچھا ہوا، ہم لوگ ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مومنٹم برقرار رہے گا۔ ہم اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، ساتھ کھڑے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔